السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قاری اعظم طارق۔ یقیناً آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اللہ، کعبہ اور بندہ کے نام سے، تو جس میں ہم حج کے فضائل اور مناسک حج کے مختلف پہلو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب، وفاقی ٹیکس محتسب، ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز۔ آج ہم سر سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ طواف وداع جو کہ غیر حرم کے رہائشی ہوتے ہیں، مطلب جو وہاں حرم میں نہ رہنے والے لوگ ہیں، ان پر وہ طواف کرنا واجب ہے، تو طواف وداع کے مسائل، اور سر نے جب طواف وداع کیا تو وہاں پر ان کی کیا روحانی اور جسمانی کیفیت تھی۔ سر پلیز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب بہت شکریہ۔ طواف وداع جو ہے نا، یہ جدائی کا طواف ہے۔ یہ یعنی طواف وداع کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ آپ نے حج کے مناسک پورے ہو گئے، آپ نے طواف وداع کر کے اللہ کے گھر کو آپ نے الوداع کہنا ہے اور وہاں سے جدا ہونا ہے۔ طواف زیارت بھی ہو گیا، دوسرے مناسک بھی پورے ہو گئے، مینا سے واپس بھی آ گئے، تو ابھی طواف وداع کرنے کے لیے جب ہم حرم پہنچتے ہیں تو کیا احساسات تھے اور کیسے فیل ہو رہا تھا؟ جدائی کا غم تھا، اللہ کے گھر کو چھوڑنے کا غم تھا، تو میری کیا صورتحال تھی طواف وداع کرتے ہوئے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یا اللہ، ابھی تو چند دن ہوئے تھے، آنکھیں تو ابھی تیرے گھر کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہیں، ابھی تو تیرے گھر کا جی بھر کے دیدار بھی نہیں کیا، ابھی تو تیرے سونے گھر کی دیواروں کو چوما تک بھی نہیں، ان کے ذرات کو اپنے آپ میں سمویا تک نہیں، ابھی سے وداع کا وقت آ گیا۔ یہ دکھ کی گھڑی ہے، وچھوڑے کی گھڑی تو ہمیشہ دل توڑنے والی اور اداس کرنے والی ہوتی ہے۔ ابھی تو یا اللہ تیرے نبی کی پیروی میں ملتزم کی دیواروں سے چمٹنا تھا، حجر اسود کو بوسہ دینا تھا، عشاء کی نماز حرم کی چھت پہ ادا کی، چھت پر تل دھرنے کو جگہ نہیں، امام کعبہ ڈوب کر گداز سے الفاظ کے زیرو بم کا خیال کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ جب وہ سورہ فاتحہ سے اختتام پہ آمین کہتے ہیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ آسمان کے فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں۔ آمین کی سحر میں آواز سے حرم کے دور و دیوار گونج اٹھتے ہیں اور یہ آواز آسمان تک پہنچتی ہے۔ اس کے بعد ایسے لگتا ہے سکینت اترتی ہے، حرم کے چاروں طرف روحانیت چھا جاتی ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو مطاف میں جانے کا راستہ کھلا تھا، جلدی سے اسما کا ہاتھ پکڑ کر مطاف میں پھونک پھونک کر قدم رکھا۔ آج طواف وداع ہے، یعنی جدائی کا طواف ہے، اللہ کے گھر کو الوداع کہنا ہے۔ اسما سے کہا کہ بیت اللہ کو بار بار دیکھ لو، اس کو آنکھوں میں بسا لو، اس کو فوکس کر لو، اس کو دل و دماغ میں بسا کر سیو کر لو اور کبھی اسے ڈیلیٹ نہ کرنا۔ اللہ کا جلال و کمال والا نکھرا نکھرا خوبصورت ترین گھر آنکھوں کے سامنے ہے۔ کہتے ہیں طواف کے دوران بیت اللہ کو نہ دیکھیں، مگر میں کیا کروں، میری آنکھیں، میری توجہ، میرا ذہن تو بس اسی طرف ہی فوکس رہتا ہے۔ میری آنکھیں پتھرا جائیں، بند ہو جائیں، جو کعبۃ اللہ سے ہٹیں۔ اللہ کا گھر اتنا حسین، اتنا جاذب نظر اور پرکشش ہے، جو اسے ایک دفعہ دیکھ لے، اس پہ پہلی نظر ڈال لے، ہمیشہ کے لیے وہ اس کے سحر میں گرفتار ہو کر اس کا اسیر ہو جاتا ہے، یعنی غلام ہو جاتا ہے۔ طواف وداع کے بارے میں بہت سوچا کہ کیوں اسے عمرہ اور حج کا پارٹ بنا دیا گیا ہے۔ اصل میں اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ جب اللہ بیت اللہ سے جائے، عمرہ اور حج کے اختتام پر اپنے گھر کا رخ کرے تو طواف وداع کر کے ایک تو یاد دہانی ہو جائے، دوسرے اس کے دل و دماغ میں اللہ کا گھر بس جائے۔ جب اللہ کا گھر دل و دماغ میں بس جائے گا تو پھر بندے کے لیے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ کے طریقوں کو اپنانا اور ان پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ طواف وداع کے دوران مطاف اللہ کے بندوں اور نیک بیویوں سے بھرا ہوا ہے، ماشاءاللہ خوب رونق ہے، ایڑیوں سے ایڑیاں مل رہی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی، بوڑھی خواتین بھی طواف کرتے ننھے منھے حاجی دل کو بھاتے ہیں۔ ایک ننھا حاجی اپنے بابا کے کندھے پر بیٹھا اپنی توتلی زبان میں تلبیح پڑھ رہا ہے، بڑا پرکشش منظر ہے۔ 3 سال کا بچہ اتنے اچھے انداز میں اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے کہ آس پاس کے تمام حاجیوں کی توجہ اس پہ مرکوز ہو گئی ہے۔ کئی لوگ اس بچے کی لائیو ویڈیو بنا رہے ہیں۔ کتنے نصیب والے ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ کم عمری میں
اور پھر بار بار اپنے گھر بلاتا ہے۔ طواف وداع کا آغاز ہم نے کیا، ہجرت اسود کی طرف ہاتھ بلند کر کے استلام کیا۔ مختلف قوموں کے افراد کے ہاتھ اٹھانے کے مختلف انداز ہیں، لیکن جب سب ہاتھ ایک ساتھ اٹھاتے ہیں تو عجیب روحانیت والا منظر ہوتا ہے۔ ایک کے بعد دوسرا چکر، تیسرا چکر چل رہا ہے، دل کر رہا ہے کہ بیت اللہ کے ارد گرد یہ چکر، یہ پھیرے کبھی ختم نہ ہوں، میں اللہ کے گھر کے ارد گرد گھومتا رہوں، اس کی دیواروں کو ہاتھ لگا کر چومتا رہوں، آنسو بہاتا رہوں، اور اس میں زندگی کی شام ہو جائے، زندگی تمام ہو جائے۔ طواف کرتے ہوئے تاریخ کا پہیہ گھوما، میں تصور میں انبیاء علیہ السلام کے دور میں پہنچ گیا ہوں۔ بیت اللہ کے ارد گرد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء بھی طواف کیا کرتے تھے۔ انہی راستوں پہ چل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی طواف کیا کرتے تھے۔ میں اپنے قدم پھونک پھونک کر آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ رکھ رہا ہوں، اور ادھر ادھر دیکھ کر رکھ رہا ہوں کہ شاید میرے نصیب جاگ جائیں، میرا کام بن جائے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کا نقش پا مل جائے، اور میں اس نقش پا میں اپنے آپ کو سمو لوں، اس میں جذب ہو جاؤں، فنا ہو جاؤں۔ اگر ایسا ہو جائے تو سمجھے میرا کام بن گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ طواف ازل سے جاری ہے اور انشاءاللہ ابد تک جاری رہے گا۔ مطاف اللہ کے بندوں نیک دل بیویوں سے برتا جا رہا ہے، گروپس کے گروپس آ رہے ہیں، ایک دم کسی جانب سے سفید لباس میں ملبوس گروہ آتا ہے، دوسری طرف حضرت بلال کی قوم کے افراد کی آمد ہوتی ہے، تو سارے پرے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ خلافت عثمانیہ میں بیت اللہ، مسجد حرام، مسجد نبی میں بہت توسیع ہوئی۔ اس کے بعد سعودی عرب کے تمام بادشاہوں نے حرمین شریفان کی توسیع، دیکھ بھال اور زیب و زینت میں کوئی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ طواف کا 7واں چکر ہوا تو مقام ابراہیم کا تعین کر کے 2 رکعت نماز ادا کی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے، بیت اللہ پہ نظریں فوکس کر دیں۔ دل کرتا تھا کہ بیت اللہ کو دیکھتے رہیں، دل و نگاہ میں بساتے رہیں۔ بیت اللہ میں اتنی مقناطیسی قوت ہے کہ جو ایک دفعہ اس کو دیکھ لے اس کا عاشق ہو جاتا ہے، اس کا اسیر ہو جاتا ہے، اس کی محبت میں ایسے گرفتار ہوتا ہے کہ جب تک وہ اسے دوبارہ نہ دیکھ لے اس وقت تک بے کلی، بے چینی اور اداسی کی کیفیت رہتی ہے۔ طواف وداع کا مقصد ہی یہی ہے کہ حاجی حضرات بیت اللہ کی محبت میں ہمیشہ کے لیے سرشار رہیں اور دوبارہ ضرور آئیں۔ مطاف کے سامنے بیٹھے سارے بچے اور بہن بھائی، والدین یاد آ رہے ہیں، خدمت الحاج کے ساتھیوں، مخلصین، محبین، اور ان کے سب کے لیے دعائیں کی۔ بیت اللہ سے رخصت ہوتے ہوئے دل چلنی ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ اسما بار بار کہہ رہی ہے کہ چلیں، مگر دل مطاف چھوڑنے کو مان ہی نہیں رہا۔ دل کر رہا ہے کہ سوڈانی شہید کی طرح بیت اللہ کو دیکھتے دیکھتے زندگی کی شام ہو جائے، زندگی تمام ہو جائے۔ بیت اللہ کی طرف نظریں جمائے، اسے دیکھتے دیکھتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے آخری دفعہ بیت اللہ کو جی بھر کے دیکھا، اسے اللہ حافظ کہہ دیا، مگر جانے کو دل نہیں کر رہا، پاؤں واپسی کے لیے اٹھ نہیں رہے، سو من کے ہو چکے ہیں۔ اسما کہہ رہی ہے کہ بس چلیں، رو بھی رہی ہے، بیت اللہ کے دیکھتے جا رہی ہے، مگر مجھ میں بیت اللہ سے الوداع ہونے کی ہمت نہیں، حوصلہ نہیں۔ پھر میں مطاف کی زمین پر بیٹھ گیا اور بیت اللہ کو آنسوؤں کے ساتھ دیکھتا رہا، دیکھتا جا رہا ہوں، تکتا جا رہا ہوں، روتا جا رہا ہوں۔ دل زخمی ہے، جگر چھلنی ہے، مگر آخر جانا تو پڑتا ہی ہے۔ اسما کا ہاتھ پکڑ کر بجھے دل کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اور بار بار اللہ کے گھر کو دوبارہ دیکھتے ہوئے مطاف سے باہر نکلے، اور یوں طواف وداع کا مرحلہ ختم ہوا۔ تو وہاں ایک ہمارے قاری صاحب تھے جاننے والے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے طواف وداع تو کر لیا، تو ایسی جگہ میں دکھاتا ہوں جہاں ایام جاہلیت میں کفار اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ یہ جگہ المقبرہ شکیبہ کے نام سے مشہور ہے اور باب عبداللہ شار ابراہیم خلیل اللہ کے درمیان واقع ہے۔ خالی جگہ ہے جسے گیٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ اندر جگہ جگہ چھوٹے چکور پتھروں کے نشان ہیں، ایک جگہ ایک چبوترا سا بھی بنا ہوا ہے، پتھروں کے نشان قبروں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس وقت میں وہاں اس گیٹ کے باہر کھڑا گردش ایام میں کھو گیا، تو میں نے خیل میں دیکھا کہ باپ کے ساتھ پیاری سی ننھی منی بیٹی آئی ہے، باپ کے ہاتھ میں کدال ہے، بیٹی باپ کے ساتھ ہنستی مسکراتی آ رہی ہے، شرارتیں کر رہی ہے، اپنی توتلی زبان میں ابا سے پیاری پیاری باتیں کرتی جا رہی ہے۔ باپ گہری سوچوں میں گم ہے، سن ہی نہیں رہا، معصوم بچی کو اس کا ادراک نہیں، وہ بولے جا رہی ہے۔ باپ اسے لے کر اس
جگہ آ گیا. یہیں کہیں میں چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں پیاری سی پھول سی گول مٹول بچی باپ کی انگلی پکڑے اٹکیلیاں کرتی شرارتیں کرتی باپ کے سامنے باتیں کرتے سامنے سے نظر آ رہی ہے. بچی معصوم فرشتہ لگ رہی ہے. اس معصوم کو کیا معلوم کہ وہ اپنے مقتل اور مدفن کی طرف بڑھ رہی ہے. مجھے دور سے کیا نظر آئی, آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ للعالمین آئے تو بڑے بڑے بلکہ دنیا کے ہر مخلوق نے سکھ کا سانس لیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. بچی کا باپ کدال سے گڑا کھود رہا ہے, مٹی کپڑوں پر پڑ رہی ہے. بیٹی باپ کے کپڑوں کو گندا ہوتے نہیں دیکھ سکتی, اپنے ننھے ہاتھوں سے کپڑے جاڑ رہی ہے. باپ گڑا کھودے جا رہا ہے, بیٹی کپڑے صاف کرتی جا رہی ہے. گڑا بڑا ہو گیا. شکی القلب باپ نے بیٹی کو دھکا دیا اور گڑھے میں زندہ درگور کر دیا. بچی کی چیخیں نکل رہی ہیں. ادھر آ کر اس معصوم کی چیخوں کی آواز میرے کانوں میں ہی پڑ رہی ہے. ان چیخوں سے میرا دماغ پھٹنے وہ ہے. ایمان لانے والے صحابی واقعہ رسول اللہ کو سنا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے ہیں. صحابی بھی زار و قطار رو رہے ہیں. اس جگہ پر عجیب قسم کی وحشت اور اداسی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ بچیوں کی چیخیں اور خدا کے سامنے ان کی فریاد اب بھی جاری ہے. مکہ میں جس جگہ بھی گئے وہاں جا کر عجیب قسم کا سکون اور راحت محسوس ہوئی. انبیاء کی مقدس سرزمین میں جا کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر جگہ رحمت برس رہی ہے. اس جگہ المقبرہ تو شکیبہ میں عجیب سی وحشت اور اداسی محسوس ہو رہی تھی. یہاں سے جلد نکلنے کو دل کرنے لگا. معصوم بچیوں کی چیخیں اور آہیں محسوس اور سنائی دینے لگیں. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, یعنی ہمیں کس جرم میں مارا گیا. بہت شکریہ سر. آپ نے طواف وداع جو حج کا آخری رکن تھا اس پر بہت سیر حاصل گفتگو کی. آپ کے وہاں پر بڑے اچھے اور تاثر اور جذبات رہے, اور یہی ہر ایمان والے حاجی کی ہوتے ہیں. جب وہ وہاں سے بیت اللہ کو چھوڑ کر آ رہا ہوتا ہے تو وہ اندر ہی اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک جدائی کا مرحلہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ مقام ابراہیم پر طواف کے بعد نوافل ادا کرنا, یہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا ہے کہ جب انہوں نے طواف کیا تو اللہ کے نبی سے عرض کیا, یا رسول اللہ, مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھنے کا جی چاہتا ہے. تو اللہ نے فوراً وحی نازل کر دی, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. تو آج تک جتنے بھی حجاج کرام اور عمرہ زائرین ہیں اللہ کے بتائے ہوئے حکم پر عمل پیرا ہیں. اسی طرح جو بچیوں کو زندہ دفنانے والی بات آپ نے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 30ویں سپارے میں سورہ تکویر کے اندر اس کا تذکرہ کیا, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کل قیامت والے دن یہی زندہ درگور کی جانے والی بچیاں پوچھیں گی کہ کس جرم میں ہمیں زندہ دفنایا گیا, کس جرم میں ہمیں مارا گیا. تو اللہ کے نبی نے آ کر اسلام کے تھرو تمام تر معاشرے میں بسنے والے لوگوں کو اور بالخصوص خواتین کو بہت زیادہ عزت دی. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سو مچ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا